خرم دستگیر نے جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں اس نے یہی کہا کہ یہ ساروں کو ڈر لگا ہوا تھا کہ عمران خان NRO نہیں دے رہا. 3.5 سال انہوں نے مجھے مسلسل بلیک میل کیا. آپ کو پتہ ہے ہر جگہ انہوں نے ہر موقع پہ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا کہ ان کو NRO دیے. اوپر سے کہتے تھے کہ ہم کوئی NRO نہیں مانگ رہے. لیکن جب فیٹف کی لیجسلیشن آئی جو آج یہ سارے بڑے اس کی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا اچھا کوئی کام کر دیا ہے, فیٹف کی لیجسلیشن کے اوپر انہوں نے ہمیں پوری کوشش کی NRO لینے کی. اس طرح کی امینڈمنٹس لے کے آئے. جب ہم نے نہیں کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کہ وہ لیجسلیشن نہیں پاس ہوگی. اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے, جبکہ میں ان کی بات نہیں مانا NRO کی. اب جو ان کو یہ ساری جو NRO مل گیا, NRO 2, یہ NRO 2 صرف اب ان کی چوری ختم نہیں ہوگی. یعنی ان کی سارا اب پہلے جنرل مشرف نے NRO 1 دیا تھا, اس میں یاد رکھیں ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا, وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنایا تھا نواز شریف کے اوپر. اس کے اوپر اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی. سارے اس کے اوپر پتا تھا کہ کدھر انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسے پہلے تو بھیجے وہاں. وہ قاضی فیملی, اس کے اوپر BBC کی فلم بنی کہ کیسے چوری کا پیسہ پہلے وہاں بھیجا, پھر ادھر سے واپس ریمیٹنسز دکھائیں, اور پھر ان کی شریف فیملی کے خاندان میں وہ پیسہ گیا. وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. جنرل مشرف نے اس کا NRO دیا پہلے اور نواز شریف کو باہر جانے دیا. اس کے بعد دوسرا NRO ملا آصف زرداری کو, اور یہ یاد کرا دوں کہ تب بھی امریکہ کا ہاتھ تھا. کونڈالیزا رائس جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے انہوں نے جنرل مشرف اور بے نظیر کو اکٹھا کیا اور کیسے پھر یہ نیگوسیشن میں NRO ملا. ان کے کرپشن کیسز ختم ہوئے. ان کرپشن کیسز کے اندر $60 ملین پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں. وہ پاکستان کیس جیت چکا تھا. وہ پھر پاکستان پیچھے ہٹا. وہ $60 ملین ہضم کیے گئے آصف زرداری نے, اور پھر پاکستان کا جو تب ایمبیسڈر تھا وہ سوئٹزرلینڈ گیا, اور اس نے سارے وہ جو ثبوت تھے وہ سارے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہا. وہ سب نے دیکھا. وہ NRO میں ان کے پیسے بچے. سرے محل جو انہوں نے اسمبلی کے فلور میں زرداری نے کہا تھا کہ ہمارا سرے محل نہیں ہے, وہ سرے محل کے اوپر جب پاکستانی گورنمنٹ نے کیس کیا, وہ پاکستانی گورنمنٹ کیس جیتی. یہ بلکہ لڑے ہی نہیں کیس, کیونکہ انہوں نے تو کہا ہوا تھا ہمارا ہے نہیں, چوری کا پیسہ تھا. وہ بکا. وہ پاکستان کو پیسہ آنا تھا, پاکستان کی عوام کو. وہ NRO کے اندر وہ بھی پیسہ انہوں نے رکھ لیا اور وہ ہضم ہو گیا. یہ تو صرف وہ تھے جو پکڑے گئے ہیں. جو باقی ان کی دولت جو ان کے باہر ملکوں میں پڑی ہوئی ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے. کیونکہ وائٹ کالر کرائم پکڑنا آسان کام نہیں ہے, خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں. یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا پرابلم ہے. جو اس وقت ملک غریب ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ پکڑ ہی نہیں سکتا. یہ جو بڑے بڑے چور, جو وائٹ کالر اچھے وکیل جن کے پاس ہیں, جن کے پاس طریقے ہیں باہر بھجوانے کے, آف شور اکاؤنٹس میں جو پیسے بھیج دیتے ہیں, جو ایونس فیلڈ, یہ جو میئر فیئر میں ان کے فلیٹس ہیں, یہ آف شور کمپنی سے خریدے ہوئے ہیں, جو 2 کمپنیز ہیں. تو ان کے اوپر مریم نواز کا نام آیا تھا. یہ اس کے لیے ہمارے جیسے ملکوں کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے سکیں. اور جو امیر ملک ہیں وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے واپس نہ آئے ہمارے جیسے ملکوں میں, کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. یہاں سے جب پیسہ ان کے ملک میں جاتا ہے تو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے, ان کے ملک میں پیسہ آ رہا ہے. لیکن جو ڈیولپنگ ورلڈ میں ملک ہیں وہ سارے آج وہ نقصان ان کو ہوتا ہے کہ جب یہ طاقتور چوری کرتا ہے. میں پھر سے یہ کہتا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بات کر دی تھی کہ جب آپ طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے اور صرف کمزوروں کو پکڑتے ہیں تو کمزور کتنی چوری کرتا ہے. وہ بھینس چوری جس نے کرنی ہے, موٹر سائیکل چوری کرنی ہے, کوئی گاڑی چلے چوری کر لی, وہ کتنا پیسہ چوری کر لے گا؟ تو وہ تو پیسہ یہی رکھے گا. لیکن اربوں روپیہ جب آپ چوری کرتے ہیں, یہ جو 16 ارب روپیہ صرف یہ تو پکڑا گیا FIA کا, صرف شہباز شریف کا, اور یہ جو ان کا ٹوٹل آپ کو پتہ ہے کہ اس سے 1100 ارب روپیہ
اب یہ ہضم ہو جائے گا ان سب کے. یہ جو امینڈمنٹس پاس کیے ہیں اس ملک کا 1100 ارب روپیہ چوری کا جو آنا تھا واپس, وہ اب یہ ساروں کے یہ پھر کھا جائیں گے جس طرح NRO 1 میں کھایا تھا. تو یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیسہ جب یہ چوری کرتے ہیں 16 ارب یا 24, شریف خاندان کا 45 ارب روپیہ ٹوٹل, یہ جو پیسہ ہے یہ ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں رکھیں گے تو یہ نظر آ جائے گا. لہٰذا چوری کرنا پہلا نقصان, چوری کر کے ڈالر حوالہ ہنڈی سے ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجنا یہ دوسرا نقصان. اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر, ہمارے ڈالر ریزروز پہ. پھر جیسے جیسے اگر آپ زیادہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں, جو کہ غریب ملک یا جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے یہ باہر جب بھیجتے ہیں, ان کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ جب باہر بھیجتے ہیں پیسہ تو وہ ان کی کرنسی پہ فرق پڑتا ہے. تو جب روپیہ آپ کا گرتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, تو اس چوری سے غربت پھیلتی ہے.